اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ یہ جملہ تعلیلیہ ہے ما قبل کے لیے۔ اس سے پچھلی آیت کے اندر آخر میں اللہ نے فرمایا والکافرون هم الظالمون، کافر وہی ہیں ظالم، یہ آخر میں فرمایا۔ یہاں پر ایک سوال ہوتا تھا، سوال یہ تھا کہ اللہ نے کہا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس میں کوئی اعمال کی خرید و فروخت نہیں کر سکے گا، نہ وہاں پر دوستی کے ساتھ کوئی دے گا اور نہ ہی وہاں پر زبردستی کوئی چھڑا سکے گا۔ تو فرمایا یہ تو ظلم ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ظالم اللہ نہیں ہے بلکہ یہ ظالم کافر ہیں۔ اور دوسرا ہے والکافرون هم الظالمون کا مطلب یہ ہے، فرمایا اللہ رب العالمین کی راہ کے اندر اپنے مالوں کو خرچ کرو اور اللہ رب العالمین کی راہ کے اندر تم جو ہے وہ جہاد کرو۔ کیوں کہ یہ کافر مشرک ہیں اور یہ کافر ظالم ہیں۔ والکافرون هم الظالمون، کافر ہی ظالم ہیں، اور ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پر رکھنا۔ اب عبادت الوہیت یہ اللہ رب العالمین کا حق تھا، تو کافروں نے یہ حق اللہ کے علاوہ اوروں کو دیا ہے، تو اس اعتبار سے یہ ظالم ہے۔ اور شرک یہ ظلم عظیم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، تو اس اعتبار سے یہ بہت بڑے ظالم ہیں شرک کر کے۔ تو کافر مشرک ہیں، یہ بہت بڑے ظالم ہیں، اور ان کی وجہ سے دنیا کے اندر شرک پھیلے گا۔ تم ان کے خلاف جہاد کرو اور جہاد کر کے ان کا کلا کبا کرو تاکہ شرک بالکل دب جائے اور ہر طرف اللہ رب العالمین کے دین کا بول بالا ہو جائے۔ تو فرمایا کہ کافر ہی ظالم ہے کہ جو اللہ کا حق اللہ کے علاوہ اوروں کو دے رہے ہیں، اللہ کے علاوہ اوروں کو معبود اور الہ مان رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، اللہ لا الہ الا ہو، الہ اگر کوئی ہے تو وہ ایک اکیلا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ اللہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی اللہ۔ تو یہ جملہ تعلیلیہ ہے ما قبل والکافرون هم الظالمون کے لیے۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ جیسے میں نے ابتدا کے اندر ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین دعوی سورت کو 3 مرتبہ اس سورت کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ پہلی مرتبہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، دوسری مرتبہ والہکم الہ واحد، اب یہاں پر تیسری مرتبہ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے۔ مشرکین اور یہود نصارہ، ان کا عقیدہ یہ تھا یہود اور نصارہ کا کہ ہمارے بڑے انبیاء تھے، ہم انبیاء زادے ہیں، وہ برگزیدہ تھے، اگر ہم سے کوئی گناہ غلطی ہو بھی جاتی ہے تو وہ ہمارے بڑے اللہ رب العالمین سے کے سامنے ہماری سفارش کریں گے، اور اللہ رب العالمین کو ان کی سفارش ماننا پڑے گی۔ کیوں ماننا پڑے گی؟ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے چہیتے اور محبوب ہیں۔ تو جس طریقے سے آج کا مشرک بھی یہ کہتا ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں انہوں نے بڑی جوتیاں کی ہیں، اب ہم نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اندر دے دیا ہے، اب ہم جو بھی مرضی کرتے رہے یہ زوری و زور اللہ سے ہمیں چھڑوا لیں گے۔ تو اللہ نے اس کی نفی کی، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ رب العالمین کے سامنے کسی کی نہیں چلتی، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کے سامنے دم مار سکے۔ تو خلاصہ سب کا یہ ہے کہ جس طرح اللہ رب العالمین کے سوا کارساز کوئی نہیں، جس طرح اللہ کے سوا فریاد رس کوئی نہیں، جس کو پکارا جائے یا جس کی تعظیم اور رضا جوئی کے لیے نظریں نیازیں دی جائیں، اسی طرح اللہ رب العالمین کے سامنے کوئی شفیع غالب بھی نہیں کہ دنیا اور آخرت مصیبت کے وقت اس کے پاس پناہ ڈھونڈی جائے۔ تو ایسا کوئی شفیع غالب بھی نہیں کہ جو اللہ سے زوری و زور منوا سکے اور اللہ سے زوری و زور چھڑوا سکے۔ اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی اللہ۔ اللہ رب العالمین یہ اللہ کا اسم ذات ہے، اسم ذات ہے۔ اور اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال المنزہ عن النقص والزوال۔ اللہ اس نام ہے اس واجب الوجود کی ذات کا کہ جس کے اندر تمام
کامل صفات جمع ہیں اور جس کے اندر ہر قسم کے عیب سے وہ ذات بری ہے، منزہ ہے، اس ذات کو اللہ کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، لسانی، بدنی، مالی، نظر و نیاز، منت منوتی، سجدہ پکار کے لائق، طواف کے لائق اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ بیٹیاں دینے والا، بیٹے دینے والا، بگڑیاں بنانے والا، اولاد دینے والا، بیماری سے تندرستی دینے والا، تندرست کو بیمار کرنے والا، مقدمات سے رہائی دینے والا، یعنی ہر قسم کے جو کام ہیں وہ بنانے والا ایک اکیلا اللہ ہے۔ وہ ذات ہے کہ جس کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا، جس کے سامنے کوئی زبردستی سفارش کر کے کسی گناہگار کو چھڑوا نہیں سکتا، وہ ذات اللہ کی ہے۔ الحی القیوم، الحی زندہ ہے، القیوم تھامنے والا ہے۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے معنی کیا القیوم تدبیریں کرنے والا ہے، شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ نے اس کا یہ معنی کیا ہے۔ الحی ایسا زندہ ہے کہ اس کی صفت ذاتی ہے، ازل سے ہے ابد تک رہے گا، ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، اور ایسی ذات ہے کہ اس کے اوپر عدم نہیں ہے، اس کے اوپر موت نہیں ہے۔ وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اس ذات پر بھروسہ کرو کہ جس کو کبھی موت نہیں آنے والی ہے۔ القیوم تھامنے والا ہے، ہر کسی کو سہارنے والا ہے، قائم کرنے والا ہے، روزیاں دینے والا ہے، ہر ایک کی نگہبانی کرنے والا ہے۔ القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں پکڑتی اس کو سنۃ اونگ ولا نوم اور نیند۔ اب یہاں پر ایک سوال ذہن میں آتا تھا کہ جو ذات اتنا تمام کرنے والی ہے کہ زمین و آسمان اس کے قبضے قدرت اور کنٹرول کے اندر ہے، ہر ایک کی روزیوں کا انتظام کرنے والا، اور یہ تمام کام جو کر رہا ہے تو اس کے لیے یقینی طور پر کوئی ایسا وقت بھی ہوگا جس وقت وہ ذات آرام بھی کرتی ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات کو اپنے اوپر قیاس نہ کرو، اللہ رب العالمین کی ذات وراء الورا ہے، اللہ رب العالمین کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ کتابوں میں ایک بات لکھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا ہے اللہ آپ سوتے نہیں اونگتے نہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ آپ نے 2 پیالے پکڑنے ہیں اور پوری رات آپ نے کھڑے ہونا، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ تو کھڑے ہو گئے اللہ کے حکم کی تعمیل کے اندر، لیکن جو رات گزرتی گئی ان کو نیند آئی، اونگ آئی، اور جو ان کو اونگ آئی ایسے ہی زور کا جب جھٹکا لگا تو آپس کے اندر ٹکرائے اور پیالے گر پڑے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ تجھے اونگ آئی تو تجھ سے 2 پیالے نہ جو سنبھالے جا سکے، اگر مجھے اونگ آ گئی تو یہ زمین و آسمان کا نظام تو درم برم ہو جائے گا۔ تو اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ ہی اللہ رب العالمین کو اونگ آتی ہے، اور جس کو اونگ آ جائے، جس کو نیند آ جائے وہ الہ اور معبود نہیں ہوا کرتا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے وہ اکیلے اللہ رب العالمین ہی کا ہے۔ یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ آ گئی کہ میرا وجود میرا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی عطا ہے، اور اللہ نے مجھے صرف استعمال کرنے کے لیے دیا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر یہ میری اپنی ملکیت ہوتا تو میرے غلط کام کرنے کی وجہ سے مجھے جہنم میں سزا نہ اٹھانی پڑتی، جہنم کے اندر مجھے جلنا نہ پڑتا۔ تو اسی وجہ سے جو لوگ یہ کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ یہ وجود، زمین و آسمان کا نظام، یہ سب کچھ ہمارا نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین کا ہے، ہمیں صرف استعمال کرنے کے لیے دیا گیا، اور یہ اللہ کی عطا ہے اور ہمارے پاس یہ امانت ہے، اور ہم نے اس کو اس انداز سے استعمال کرنا ہے جس انداز سے اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا طریقہ اور اصول اللہ نے ہمیں سمجھا دیے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ان چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے؟ اللہ کی عظمت ہے، کون ہے وہ کہ جو سفارش کر سکے اس کے ہاں مگر اس کی اجازت کے ساتھ؟ اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا مگر ہاں جس کو اللہ اجازت دیں گے وہی اجازت سفارش کر سکے گا۔ جیسے دوسری جگہ فرمایا الا لمن ارتضی، جس کو اللہ پسند کریں گے۔ ایک جگہ فرمایا
لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن، اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے سامنے بول کوئی نہیں سکتا۔ بہت ساری جگہ اللہ نے مسئلہ شفاعت کو ذکر کیا ہے، اور جتنی جگہ ہے خلاصہ اس کے یہ ہے کہ ان تمام سے جو نفی ہے وہ شفاعت قہریہ کی نفی ہے، کہ اللہ رب العالمین سے زوری و زور کوئی بھی چھڑوا نہیں سکتا، اللہ رب العالمین سے کوئی بھی زوری و زور چھڑوا نہیں سکتا۔ تو وہیں سے دوسری بات یہ سمجھ آتی ہے کہ جہاں پر شفاعت قہریہ کی نفی ہے وہیں پر اس چیز کا اثبات ہے کہ اللہ کی اجازت کے ساتھ سفارش ہوگی، شفاعت بالاذن جس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہی سے علماء نے ایک اور مسئلہ نکالا ہے کہ جو اللہ کی اجازت کے ساتھ سفارش ہوگی وہ دو طرح کی ہے، ایک ہے دنیا کے اندر اور ایک ہے آخرت کے اندر۔ دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر۔ دنیا کے اندر کافر کے لیے بھی جائز ہے، مسلمان کے لیے بھی جائز ہے۔ مسلمان کے لیے کس طرح جائز ہے؟ مسلمان کے لیے سفارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس کے لیے دعا کرے کہ اے اللہ آپ اس کو راہ راست پر قائم رکھیے، اے اللہ آپ اس کو استقامت نصیب فرمائیے، اس کو سیدھے راستے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ یہ تمام جتنی بھی اس طرح کی دعائیں انسان مسلمان کے لیے کر سکتا ہے۔ اور کافر کے لیے سفارش کرنے کا کیا مطلب؟ مسلمان کے لیے سفارش کرنے کا خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، آپ ان کے لیے استغفار مجھ سے کیا کیجئے، آپ ان کے میرے سامنے سفارش کیا کیجئے۔ تو ہم جب دعا کرتے ہیں تو اللہ کے سامنے ہم یہ سفارش کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ فلاں میری جو یہ سفارش ہے میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ آپ اس کو بخش دیجئے، آپ اس کی جو بیماری کی تندرستی کا بدل دیجئے۔ تو یہ ہم اللہ رب العالمین کو حکم نہیں دے رہے ہوتے بلکہ یہ سفارش کی طرف ہوتی ہے۔ اور دوسرا کہ دوسری ہے کافر کے لیے، اور کافر کے لیے سفارش کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ آپ اس کو کفر سے مسلمان ہونے کی سیدھے راستے پر آنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے والد سے جدا ہوئے تو آپ نے فرمایا سلام علیک سأستغفر لک ربی، میں تیرے لیے استغفار کروں گا، اپنے والد کو کہا۔ لیکن یہ اس وقت تک جائز ہے جب انسان کو جب تک یقین نہ ہو جائے کہ اس کے دل پر مہر جباریت لگ چکی ہے۔ اگر مہر جباریت لگ جانے کا یقین ہو جائے تو پھر کافر کے لیے اس طرح کی دعا مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسا کہ 11ویں پارے میں اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِظَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ، جب آپ پر یہ بات کھل گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو آپ پھر اس سے بری ہو گئے، پھر آپ نے اپنے والد کے لیے دعا نہیں کی۔ تو یہ سفارت جو پوری یہ اس کے پاس ہے وہ سورہ یونس کے اندر انشاءاللہ آئے گی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعلم وہ جانتا ہے، اللہ کے علم کا کمال ہے، ما بین ایدیہم کہ جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم جو پیچھے ہے، ما یکون جو ہوگا ابھی تک ہوا نہیں ہے وہ بھی اللہ جانتے ہیں، ما کان جو ہو چکا ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے پاس ہر ایک چیز کا علم ہے، ذرے ذرے کا علم ہے، پانی کے قطروں کا علم ہے، بارش کے قطرات، جیسے میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ ذکر کیا کہ ہر ایک چیز کا جو کلی علم ہے وہ اللہ ہی کو ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنے علاوہ جن کو جو علم دیا ہے وہ اتنا ہی ہے، وہ محدود علم ہے، کلی علم جو ہے وہ ایک اکیلے اللہ کے پاس ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، نہیں وہ احاطہ کر سکتے کسی چیز کا اللہ کے علم میں سے، ما کان ما یکون الا بما شاء، مگر اس کا کہ جو وہ چاہے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، واسعہ گنجائش ہے اس کی کرسی میں، گنجائش ہے، یہاں پر اس سے مراد کرسی سے مراد حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کا علم ہے۔ اور دوسرے تفسیر معالم التنزیل میں یہاں سے اللہ کی وسعت اور سلطنت، عظیم سلطنت کا اظہار مقصود ہے۔ السماوات والارض، آسمان اور زمین کی، ولا یعود حفظهما، پھر وہی بات کہ جتنا کچھ بھی اللہ کر رہے کہ اللہ اس تمام کو تھامنے سے تھک جاتے ہیں، فرمایا نہیں، ولا یعودہ نہیں تھکاتی اس کو ان دونوں کی نگہبانی کرنا، وہو العلی العظیم، جب یہ اتنی قدرتوں والی ذات اللہ کی ہے تو العلی بہت ہی بلند و بالا ہے، العظیم بہت ہی عظمتوں کا مالک ہے۔ تو یہ جو آیت ہے اس آیت کو
آیت الکرسی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت کو تمام آیات پر فضیلت حاصل ہے، سب سے افضل آیت یہ ہے۔ اور ایک دوسری روایت کا ابی ابن کعب سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، قرآن میں کون سی آیت ہے جو سب سے عظیم آیت ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو المنذر تمہیں تمہارا علم مبارک ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا قرآن میں عظیم ترین تمام آیات میں سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے، تو آپ نے فرمایا وہ آیت الکرسی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن مجید کی آیات کی سردار ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ کی آیت یعنی آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی انسان گھر میں داخل ہو تو داخل ہوتے وقت آیت الکرسی لازماً پڑھنے کا انسان معمول بنا لے۔ جب انسان یہ پڑھ لیتا ہے تو پھر گھر کے اندر شیطان کے لیے داخلہ بند ہو جاتا ہے، تو جتنے بھی فتنے فساد ہوتے ہیں ان سے انسان کو امن نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ ایک واقعہ بھی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زکوٰۃ کے مال کے اوپر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نگران مقرر کیا۔ اس وقت آپ نے بھی نگرانی کرنی ہے، تو رات جب ہوئی تو ایک آدمی آیا وہ بھرنے لگا اپنے جو دامن کو، تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا، تو وہ کہنے لگا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے آپ مجھ کو چھوڑ دیجئے، تو ان کو طرح سے چھوڑ دیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا جب حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ رات والے چور کا کیا بنا؟ اللہ رب العالمین نے بذریعہ وحی آپ کو پہلے اطلاع کر دی تھی، تو انہوں نے فرمایا اس نے میرے سامنے عذر کیا تو میں نے چھوڑ دیا، تو آقا نے فرمایا کہ وہ آج رات پھر آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے مجھے یقین تھا کہ آقا کی زبان سے بات نکلی ہے کہ وہ لازماً آئے گا، تو وہ میں اسی کے انتظار میں تھا۔ وہ آیا، پھر میں نے پکڑ لیا، پھر اس سے عذر کیے ہوئے، پھر میں نے چھوڑ دیا۔ آقا نے اگلے دن فرمایا پھر وہ آئے گا۔ تیسری رات جب وہ آیا تو میں نے پکڑ لیا اور کہا کہ میں آج تجھ کو بالکل نہیں چھوڑوں گا۔ تو وہ اس نے کہا کہ تو مجھے چھوڑ دے، میں تجھے ایک ایسی چیز سکھلاتا ہوں کہ اگر تو وہ پڑھ لے گا تو ہر قسم کے شیاطین سے ان چیزوں سے تیری جو حفاظت ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا عرض ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا بتلاؤ، تو اس نے کہا کہ وہ آیت الکرسی ہے، جو بندہ اس کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک حفاظت کرنے والا مقرر ہو جاتا ہے، اللہ پھر اس مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح حاضر ہوئے سارا واقعہ سنایا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھا تو بڑا جھوٹا لیکن یہ بات بڑی سچی کر گیا ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ کون تھا، تم جانتے ہو وہ کون تھا؟ جی نہیں۔ فرمایا وہ شیطان تھا۔ تو وہ شیطان تھا، جاتے جاتے یہ بات کر کے بات تو وہ سچی کر گیا۔ اب اس کے اوپر اگر یہ کہا جائے کہ بات تو شیطان نے کی ہے تو یہ ماننے کی بات نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اس کے اوپر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگ گئی ہے کہ اصل بات یہ ہے۔ اور اگلا نسائی شریف کے اندر ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے تو اس کے لیے جنت میں داخل ہونے کے لیے صرف موت حائل ہے۔ ادھر اس کی موت آئے گی، ایک قدم دنیا میں ہوگا، موت آئے گی تو اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ انسان ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لے، اور اسی طریقے سے جب گھر کے اندر داخل ہو تو آیت الکرسی پڑھنے کا انسان معمول بنا